جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان، آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ ناظرین، جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ بلوچستان کے جو حالات ہوتے ہیں ان پہ بات کرتے ہیں، اور اپنے پروگرام میں جو ہیں ان تجزیہ نگاروں کو جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں جو بلوچستان کے حالات کے اوپر جو ہے وہ بات کریں اور ایکوریٹ رپورٹ جو ہے وہ آپ سب تک پہنچائے۔ تو ناظرین، آج بھی آپ سب کو بتاتی چلوں گی، جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ ڈی جی آئی اسپیار صاحب کی ایک کانفرنس ہوئی تھی، انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے جو ہیں وہ چیزیں جو ہیں بتائی ہیں، فتن ہندوستان کے بارے میں بھی بتائی ہیں، فتن خوارج کے بارے میں بھی بتائی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مطلب دیکھیں، اگر ہم بات کریں اپنے پاکستان کی، اپنی ریاست کی بات کریں، ہم ایک ایٹمی پاور ہیں دیکھیں تو، لیکن اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بڑا کمزور ہے تو کوئی کہیں پہ بھی آ کے کوئی بھی حادثہ جو ہے وہ کر لے گا یا پاکستان کو لائٹ لے لے گا، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اس کی تصدیق جو ہے اور اس کی باتیں جو ہیں وہ ہمارے ڈی جی آئی اسپیار صاحب جو ہیں انہوں نے خود بتا دی ہیں، بڑا کلیئر بتایا ہے کہ پاکستان کو کوئی بھی ملک جو ان کے دشمن ممالک ہیں وہ کوئی بھی ان کو ہلکا نہ لے، کیونکہ جیسے ہم نے جو ابھی بھارت کے ساتھ، ہندوستان کے ساتھ جو ہمارا واقعہ ہوا تھا، ایک جنگ ہوئی تھی 9-10 مئی کو، ان کو بھرپور جواب ملا تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین، ابھی ریسنٹلی ایک بات جو ہے وہ آپ سب سے شیئر یہ کرنی تھی کہ ہندوستان جو ہے وہ اپنے اسٹیٹمنٹس میں ہمیشہ سے یہ کہتا آ رہا ہے کہ ہم بلوچستان میں انوالو نہیں ہیں، نہ ہم نے بلوچستان کے لوگوں کو غلط راستے پہ لگایا ہے۔ اس کا کلیئر ثبوت جو ہے بھارت کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں، بھارت کے جتنے بھی سرونگ آفیسرز ہیں، بھارت کے جتنے بھی جو اگر ہم یہ کہ کمیشن پاس لوگ ہیں، وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، وہ اس بات کو پروف کر چکے ہیں کہ وہ بلوچستان میں بدامنی پھیلا رہے ہیں، پاکستان میں بدامنی پھیلا رہے ہیں، وہ بھی بلوچستان کے لوگوں کو استعمال کر کے۔ ریسنٹلی ابھی ایک بہت بڑی ان کی جانب سے خبر جو ہے وہ آئی ہوئی ہے کہ یہ ان لوگوں نے بلوچستان میں بام آپریشن کا آغاز جو ہے وہ کر دیا ہے۔ ناظرین، ابھی تک اگر ہم بات کریں کہ مطلب بلوچستان کے حالات جس طرح چل رہے ہوتے ہیں، بیک ٹو بیک اگر کوئی بلاسٹ ہوتا ہے یا کوئی حادثہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، ان کے اکاؤنٹس میں آپ جا کے چیک کر لیں۔ بابا بنارس کا ایک اکاؤنٹ ہے، اور باہوٹ بلوچ کے نام سے جو ہے وہ ایک اکاؤنٹ ہے، اس پہ آپ جا کے دیکھ لیں۔ اور آشوب جو بی ایل اے کا ایک میڈیا کا کوئی ونگ ہے، وہاں پہ جو ان کے پالتو جو گورام ہیں، جو سو کالڈ میجر بنے ہوئے ہیں، انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ بام آپریشن کا آغاز جو ہے وہ بلوچستان میں ہو گیا ہے۔ اس طرح کے اکاؤنٹس میں اور بھارت کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں، اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں، اس میں ان لوگوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ ہم آپریشن کر چکے ہیں۔ دیکھیں، وہاں سے بھارت کی جتنی بھی اکاؤنٹس ہیں، وہاں پہ پہلے سے اس بات کی جو ایک ہم یہ کہیں کہ بات چیت جو تھی وہ چل رہی تھی کہ ان لوگوں نے فردر یا فیوچر میں جا کے بلوچستان میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ تو یہ ہمیں پروف ہے اور ہمیں پتہ چل چکا ہے، کیونکہ ہمارے جو ڈی جی آئی اسپیار ہیں، جتنے بھی اگر ہم اپنے ڈاکومنٹیشن کی بات کرتے ہیں، ڈاکومنٹس کے تحت ہی سب کو بتا دیا ہے، دکھا دیا ہے، عالمی اداروں کو بتا دیا ہے کہ بھارت ایک دہشت گرد ملک ہے اور وہ بلوچستان میں، پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے۔ ناظرین، ٹاپک جو ہے وہ بڑا مطلب انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اور اس پہ مطلب بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ بابر یوسف زئی صاحب جو ہیں تشریف فرما رہے ہیں، اور بڑی ڈیٹیل سے ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں گے، ان کی باتیں آپ سب تک پہنچائیں گے، دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی ویلکم السلام۔ تھینک یو سو مچ سر فار کمنگ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے ٹائم دیا۔ سر، ڈی جی آئی اسپیار صاحب نے جو ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور اس میں ہمیں پتہ یہ بھی چلا ہے، انہوں نے بتایا بھی ہے کہ مطلب جو را کے ہینڈلرز ہیں، ایک اشوک کمار آنند ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ یاکیش کمار، اس طرح کا کوئی ان کا نام ہے۔ ایک تو ہندو نام ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کس کس طرح کے نام ہیں، ان کے بارے میں سر کیا کہیں گے کہ مطلب ان کو پہلے سے رپورٹس کیسے جو ہیں وہ پتہ چل جاتی ہیں، اور انہوں نے فردر مطلب پہلے ہی پلانز جو ہیں وہ کر لیے ہوتے ہیں کہ ان لوگوں نے بلوچستان میں حالات کتنے خراب کرنے ہیں، کتنے نہیں کرنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ دیکھیں جی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ریاستی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کو بھارت نے ریاستی ہتھیار کے طور پر اپنایا ہوا ہے۔ فتنۃ الہندوستان بلوچستان کے حالات خراب کرنے میں ملوث ہیں۔ بی ایل اے ہو، بی ایل ایف ہو، بی آر اے ہو، یا جتنی بھی کل عدم دہشت گرد تنظیمیں ہیں، انہیں بھارت کی پوری سپورٹ حاصل ہے۔ جیسا کہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے بڑی ڈیٹیل میں بتایا، انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ کس طرح سے بھارت پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے ان کل عدم تنظیموں کو فنڈنگ کرتا ہے، ان کل عدم تنظیموں کو پیسے دیتا ہے۔ یہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے بلوچستان کے معصوم سول شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں، بلوچستان کی ترقی کو نشانہ بناتے ہیں، بلوچستان کے تعلیمی اداروں کو، درسگاہوں کو نشانہ بناتے ہیں، ان معصوم مزدوروں کو نشانہ بناتے ہیں جن کا اس جنگ سے، اس لڑائی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اجیت دول جو ہے وہ ڈائریکٹ
بلوچستان کے حالات خراب کرنے میں ملوث ہیں. جس طرح کہ DGI-SPR نے بڑا ڈیٹیل میں بلوچستان کے حالات کو ڈسکس کیا. انہوں نے بتایا کہ بھارت نے جو ہے ریاستی دہشت گردی کو بطور ریاستی پالیسی اپنایا ہوا ہے. ان کی پالیسی ہے کہ ہم نے بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے, بلوچستان کو غیر مستحکم کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ افغان ملٹری انٹیلیجنس کے ایک ڈائریکٹر سمیع سعادت, جنرل سمیع سعادت نے حال ہی میں ایک انٹرویو دیا ہے, اور اس انٹرویو میں انہوں نے بھی انکشاف کیا ہے, جنرل سمیع سعادت نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ بھارت بلوچستان میں حالات خراب کرنے میں ملوث ہے. وہ افغان طالبان کو, وہ کل عدم تنظیموں کو, PLA کو, BLF کو فنڈنگ کرتا ہے کہ جا کر بلوچستان کے حالات خراب کریں, بلوچستان کو غیر مستحکم کریں, بلوچستان میں دہشت گردی کریں, بلوچستان میں معصوم لوگوں کا قتل عام کریں. ابھی میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ چیز ایک بتانے لگا ہوں. بلوچستان کے جو حالیہ حالات خراب ہیں, اس نے بھارت نے اجیت دول کی سربراہی میں ایک پوری ٹیم بنائی ہے. اس ٹیم میں جو ہے نا اشوک کمار آنند, یوگیش کمار اور میجر سندیپ, جو ملٹری ونگ کو وہاں پر ایک ملٹری ونگ انہوں نے پورا بنایا ہوا ہے, اسے ڈیل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا سکھوندر, جو نان کمیشنڈ آفیسرز ہیں, یہ سب مل کر بلوچستان میں ID بلاسٹ لگانے میں ملوث ہیں. یہ سب جو ہے جو ہمارے دشمن ہیں ان کو پوری طرح سے فائنینشیل سپورٹ کرتے ہیں, انہیں جو ہے لاجسٹک سپورٹ کرتے ہیں, انہیں ہتھیار دیتے ہیں. افغانستان کے راستے وہ ہتھیار جو ہے وہ اسلحہ پاکستان آتا ہے, بلوچستان آتا ہے, اور یہاں کے معصوم اور نہتے لوگوں پر استعمال ہوتا ہے. بھارت کو جس طرح پاکستان نے 10-11 مئی کی رات کو شکست دی, اس کے بعد بھارت کی پوری کوشش ہے کہ وہ بلوچستان کو غیر مستحکم کریں. آج یہ جو سو کالڈ آپریشن بام شروع کیا گیا ہے, اس آپریشن کے حوالے سے یہ تو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے جو یہ آپریشن شروع کیا, ان کا نشانہ صرف میں آپ کو بتاؤں عام شہری, نہتے شہری ہوں گے, سول آبادی ہوگی, بلوچستان کا بلوچ ہوگا, بلوچستان کا لوکل مقامی بلوچ ہوگا, اس کو یہ نشانہ بنائیں گے, سڑکوں کو اڑائیں گے, یا وہ گاڑیاں مشینری جو بلوچستان کی ترقی میں استعمال ہونی ہے اسے انہوں نے استعمال کرنا ہے. انہوں نے جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے سیکورٹی فورسز پہ حملے شروع کر دیے ہیں, سیکورٹی فورسز کی چیک پوسٹوں پہ حملے شروع کر دیے ہیں, یہ ان کے دعوے سراسر غلط ہیں, سراسر جھوٹے دعوے ہیں. ان دعووں میں کوئی حقیقت نہیں ہے. آپریشن بام نامی انہوں نے کسی سو کالڈ آپریشن کا تو آغاز کیا ہے, لیکن آپ دیکھیں جب ان کی ابھی ایک پریس ریلیز آئی ہے, الحمدللہ ہماری سیکورٹی فورسز الرٹ ہیں, ہماری سیکورٹی فورسز اس ٹائم الحمدللہ پوری طرح سے اپنی عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے تیار ہیں. ہم انشاءاللہ ان کو کاؤنٹر کریں گے, انشاءاللہ ان کے اس ارادے کو ناکام بنائیں گے. لیکن یہ بات بالکل واضح ہے, اس کے پیچھے اجیت دول, بھارت, ان کے جو میں نے آپ کو نام لیا اشوک کمار آنند کے نام سے ایک جو ہے نا بھارتی آرمی کے آفیسر ہیں, سرونگ آفیسر ہیں, یوگیش کمار, سکھوندر جو نان کمیشنڈ آفیسر ہے, میجر سندیپ, یہ سب مل کر جو ہے نا اللہ نظر ہو, بشیر زیب ہو, اسلم اچو ہو, ان کو اپنے ٹکڑوں پر پالتے ہیں, ان کو پیسے دیتے ہیں کہ جا کر بلوچستان کے حالات خراب کریں. انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے ہماری سیکورٹی فورسز ان کے آپریشن بام کو ناکام بنائیں گی. اور کل دیکھیں DGI-SPR نے الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہم نے دنیا کو ثبوت دیا ہے, ہم نے دنیا کو پروف دیے ہیں. ہم نے دیکھیں جو کلبھوشن یادو ان کا ایک حاضر سروس آرمی کا آفیسر پکڑا گیا تھا, اس کی ریکارڈنگ پوری دنیا کو سنائی ہے, پوری دنیا نے وہ ریکارڈنگ دیکھی ہے, جس میں وہ اپنے جرم کا اعتراف کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے مجھے بلوچستان بھیجا اسی لیے کیا, مجھے بلینز آف ڈالرز اسی لیے دیے گئے, میں نے بلوچستان کے حالات خراب کرنے تھے, بلوچستان میں دہشت گردی پھیلانی تھی. اس کے بعد آپ دیکھیں سرفراز بنگلزئی جو ایک انہی کی کل عدم تنظیموں کا کمانڈر تھا, اسے احساس ہوتا ہے, اسے ادراک ہوتا ہے, وہ سرنڈر کرتا ہے, اور وہ اس بات کو قبول کرتا ہے کہ مجھے بھارت سے پیسے ملتے تھے, یہ ہمیں استعمال کرتے تھے بلوچستان کے خلاف, پاکستان کے خلاف, یہ خواتین کو استعمال کرتے تھے. گلزار امام شمبے نے سلنڈر کیا, اس نے جو اس بات کا اعتراف کیا. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں کسی چیز کا کوئی شک ہی نہیں ہے کہ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہے اس میں بھارت پوری طرح سے انوالو ہے. DGI-SPR نے کل الجزیرہ پر انٹرویو دیتے ہوئے بھارت کو بری طرح سے ننگا کر دیا ہے, بے نقاب کر دیا ہے, ایکسپوز کر دیا ہے. ہم بھی انشاءاللہ DGI-SPR کا جو نیریٹو ہے اس کو پروموٹ کریں گے, اس کو پروجیکٹ کریں گے, ہم ان کو مزید بے نقاب کریں گے. ہمیں پتہ ہے کہ بھارت بلوچستان میں کس طریقے سے بدامنی پھیلا رہا ہے, کس طریقے سے دہشت گردی کرتا ہے. آپ بلوچستان میں بیٹھیں گے, میں بلوچستان میں بیٹھا ہوں, ہمیں بلوچستان کے سینیریو کا, ڈائنامکس کا, ہر چیز کا پتہ ہے. یہ جو ہے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں, لوگوں کو خریدتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, ان سے یہ جو ہے نا لوگوں کی گاڑیوں پر, لوگوں کے مکانات پر, لوگوں کے گھروں پر, سڑکوں پر IDs لگواتے ہیں, خودکش کرواتے ہیں, لوگوں کو وہ سبز باغ دکھاتے ہیں جن سبز باغ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم ان کو کاؤنٹر کریں گے. آپریشن بام کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں, انہوں نے جو سو کالڈ آپریشن کیا ہے, مجھے اپنی سیکورٹی فورسز سے پوری طرح سے یقین ہے, اعتماد ہے, وہ الرٹ ہیں, وہ انشاءاللہ ان کے اس آپریشن کو ناکام بنائیں گی. بابر صاحب بڑی ڈیٹیل سے آپ نے بتایا, اور اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جیسے ہم بام آپریشن کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ ان کا سو کالڈ ایک آپریشن ہے, اور آپریشن اس طرح کے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, مطلب جیسے یہ لوگ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ ہم لوگوں نے آغاز کر دیا ہے, ایسا ہے ویسا ہے.
وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جو افواج پاکستانی ہماری جتنی بھی فورسز ہیں مطلب وہ ہائی الرٹ ہیں اور الحمدللہ ابھی تک کوئی ایسا جانی مالی نقصان جو ہے وہ نہیں ہوا ہے. سر کیا کہیں گے کہ مطلب جیسے بابا بنارس جیسے اکاؤنٹس ہو گئے ہیں, آشوب جیسے اکاؤنٹس ہو گئے ہیں, باہوٹ بلوچ جیسے اکاؤنٹس جو ہیں وہ ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ بلوچستان کا کوئی ایسا علاقہ ہو یا کوئی ایسا شہر ہو وہاں کی پکچرز وغیرہ جو ہیں وہ اپلوڈ کرتے ہیں کہ مطلب فورسز کو جو ہے وہ پتھر مارے جا رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں, اور پہلے سے ہی بلوچستان میں اب تک وہ کارروائی ہوئی بھی نہیں ہوتی تو اپنی اسٹیٹمنٹس جو ہیں اپنے اکاؤنٹس پہ دے دیتے ہیں. آیا یہ مکمل تیاری کرتے ہیں پہلے, اس کے بعد آ کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ؟ جی دیکھیں, میں نے آپ کو کہا نا اس میں بھارت ملوث ہے, بھارت کی اس میں انٹیلیجنس ایجنسیاں ملوث ہیں, اس میں اجیت دول ڈائریکٹ ملوث ہیں, پھر انہوں نے ایک پورا میڈیا ونگ اس کے لیے ہائر کیا ہوا ہے. وہ میڈیا ونگ جو ہے پروپیگنڈا کرتا ہے, وہ فیک پروپیگنڈا کرتا ہے, وہ ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کرتا ہے جس سے لوگوں میں خوف و ہراس پہلے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ایک بابا بنارس نامی اکاؤنٹ ہے ٹویٹر پہ, یہ انڈیا سے ہینڈل ہو رہا ہے, اس کو انڈیا ہینڈل کر رہے ہیں. اس نے 3 دن پہلے آپ کو پتہ ہے ایک ٹویٹ کی ہے, اور اس ٹویٹ میں اس نے کہا ہے کہ سم تھنگ بگ از کمنگ ان بلوچستان, سم تھنگ از بگ کمنگ ان بلوچستان. 3 دن پہلے سے انہوں نے پلان کیا ہوا تھا کہ انہوں نے کوئی اس طرح کی حرکت کرنی ہے. باہوٹ نے, جس طرح آپ نے کہا, باہوٹ بلوچ, دیپک نیگی ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے وہ دیپک نیگی جو ہے نا ہندوستان میں بیٹھ کر, دہلی میں بیٹھ کر اس اکاؤنٹ کو مینیج کر رہا ہے. اس کی شکل, اس کی تصویر, اس کے خاندان کا ڈیٹا سب کچھ سامنے آ چکا ہے. تو انہوں نے سارا یہ پلان کیا تھا 3 دن پہلے, پھر انہوں نے 3 دن پہلے اناؤنس کیا. آشوب جو ہے وہ BLF کا ایک میڈیا سیل ہے, وہ اس کی پریس ریلیز بناتا ہے. سو کالڈ میجر گورام بلوچ جو ہے اس کو پھر آن کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ جو نیریٹو بنانے کے لیے جو پوری محنت کی ہے, یہ ساری ہائر ان کے پاس ایک ٹیم ہے, وہ ٹیم پیسے لے کر یہ سب کچھ کرتی ہے, نیریٹو بلڈنگ کرتی ہے, لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانا چاہتی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں نے آپ کو بڑا کلیئر بتا دیا کہ بلوچستان میں جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں ان میں بھارت براہ راست ملوث ہے. ہم نے پوری دنیا کو, عالمی اداروں کو, UN کو, جتنے بھی ہمارے ہمسایہ ممالک ہے, دوست ممالک ہے, سب کو ثبوت دیے کہ دیکھیں بھارت اس میں ملوث ہے, بھارت بلوچستان میں حالات خراب کرتا ہے, بھارت ہمارے جو ہے نا وہ جو وزیرستان کا علاقہ ہے, ہمارا KP کا علاقہ ہے, وہاں پر حالات خراب کرتا ہے. فتنۃ الہندوستان ہو یا فتنۃ الخوارج ہو, انہیں بھارت کی پوری سپورٹ حاصل ہے. لیکن جن اکاؤنٹس کی آپ نے بات کی سوشل میڈیا پہ, یہ جو اکاؤنٹس ہیں یہ بھارت سے ڈائریکٹ مانیٹر ہو رہے ہیں, بھارت سے ڈائریکٹ ہینڈل ہو رہے ہیں. 3 دن پہلے یہ جو ہے نا یہ ایک چیز کو بریک کرتے ہیں, پھر وہ ایک چیز جو ہے نا بلوچستان میں ہوتی ہے, انہیں سب کچھ پتا ہوتا ہے. یہ بھارتی اکاؤنٹ ہے, انہوں نے خوف پھیلانا ہے, انہوں نے ہراس پھیلانا ہے, لیکن ہم نے لوگوں کو امید دینی ہے, ہم نے لوگوں کو ہوپ دینی ہے, ہم نے ان اکاؤنٹس کو بھی کاؤنٹر کرنا ہے. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ اکاؤنٹس بھارت سے ہینڈل ہو رہے ہیں, یہ اکاؤنٹ بھارت سے مینیج ہو رہے ہیں, یہ وہیں سے جو ہے نا ساری چیزیں اٹھا کر وہ سارا ایک آپ ان کا اگر جو وہ نیریٹو آپ دیکھیں, اگر ان کا آپ کنٹینٹ دیکھیں, سب کا کنٹینٹ سیم ہے. اسے میں نے آپ کو کہا نا اجیت دول ڈائریکٹ اس کو جو ہے نا ڈیل کر رہے ہیں, اور ان کی پوری ٹیم ہے وہ جو ہے نا اس طرح کے واقعات کرنے سے پہلے سوشل میڈیا پر ایک خوف و ہراس کی فضا پھیلاتی ہے. دیکھیں ایک واقعہ ہو اس کا امپیکٹ اتنا لوگوں پر نہیں پڑتا, لیکن اگر اس سے جو خوف کی جو ایک فضا پھیلتی ہے اس کا امپیکٹ لوگوں پر زیادہ پھیلتا ہے. تو یہ ٹویٹ کر کر, یہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے کر لوگوں میں خوف پھیلاتے ہیں, لیکن انشاءاللہ ان کی تمام سازشوں کو ناکام بنائیں گے. یہ جو ابھی جو کلیم کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کے سارے کلیم انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا, میرا اللہ ثابت کرے گا. سارے کلیم ان کے فیک تھے, ان کے سارے کلیم جو جھوٹے تھے. یہ اگر نقصان بھی پہنچائیں گے, اگر انہوں نے کوئی آپریشن شروع بھی کیا, سو کالڈ آپریشن, یہ شہری آبادی کو نشانہ بنائیں گے. مستونگ میں یہ آئے, مستونگ میں انہوں نے کیا کیا, بینکوں کو لوٹا, سرکاری اداروں کو نقصان پہنچایا, ان اداروں کو نقصان پہنچایا جہاں سے عوام براہ راست عوام کو فائدہ ملتا ہے, جہاں سے عوام کو براہ راست کمپنسیشن ملتی ہے. تو انہوں نے جو ہے نا عوامی اداروں کے اوپر یہ حملے کرتے ہیں, مشینری کے اوپر حملے کرتے ہیں, اور عام بلوچ کو, ایک معصوم بلوچ کو یہ قتل کرتے ہیں, بلوچستانیوں کو قتل کرتے ہیں. ان کا یہ آپریشن انشاءاللہ ناکام ہوگا, اور ہماری سیکورٹی فورسز ان کو انشاءاللہ ان کے انجام تک پہنچائیں گی. لیکن بھارتی اکاؤنٹس ہوں, بھارتی چینل ہوں, وہ سب بلوچستان کے حالات خراب کرنے میں برابر کے ملوث ہیں. انہیں ساری چیزیں پہلے سے پتہ ہوتی ہیں, ان کے آقا ان کو فیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے جا کر یہ ٹویٹ کرنا ہے, آپ نے جا کے یہ بات کرنی ہے, آپ نے جا کر یہ نیریٹو بنانا ہے, اور اسی نیریٹو کے اوپر پھر جو ہے یہ بلوچستان کے حالات خراب ہونے سے پہلے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ایک خوف کی فضا پھیلاتے ہیں. بابر صاحب کیا کہیں گے, جیسے ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے بات کی کہ سرفراز بنگلزئی تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے ساتھیوں سمیت جو تھے وہ ہتھیار ڈال دیے تھے. تقریباً 70 کے قریب ان کے ساتھی تھے جو مل کے انہوں نے ہتھیار وغیرہ جو تھے وہ ڈال دیے تھے, اور واپس اس جگہ کا رخ نہیں کیا, نہ دہشت گردی کی طرف جو ہے وہ گئے. آپ کیا کہتے ہیں کہ مطلب جیسے سرفراز بنگلزئی ہو گئے, امام شمبے, اس طرح
طرح کے لوگ جو آ کے خود سرنڈر کرتے ہیں اور ان کا خود یہ بیان ہے کہ واقعی میں بھارت جو ہے وہ ہمیں فنڈنگ کرتا تھا, وہ ہمارے مردوں کو بھی استعمال کر رہا ہے, ہماری خواتین کو بھی استعمال کر رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا پاکستان کو جب یہ لوگ سرنڈر کرتے ہیں, آتے ہیں, ہتھیار ڈالتے ہیں, اس کا بھارت کو کتنا نقصان ہوا ہوگا؟ دیکھیں بھارت کو اس کا بہت نقصان ہوا, اور دیکھیں اللہ الحق ہے یہ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. سرفراز بنگلزئی جو انہی کی کالعدم تنظیموں کے کمانڈر تھے, انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہمیں بھارت پیسے دیتا تھا, ہمیں معصوم لوگوں کو قتل عام کرنے کے لیے کہا جاتا تھا, ہمیں بلوچستان میں دہشت گردی کے لیے کہا جاتا تھا. اور انہوں نے یہ بھی واضح کیا یہ کوئی دہشت گردی کی یہ کوئی جو ہے نا حقوق کی جنگ نہیں تھی, یہ کوئی قومیت کی جنگ نہیں تھی, یہ کوئی بلوچیت کی جنگ نہیں تھی, یہ صرف دہشت گردی تھی جس کے لیے بھارت ہمیں بہت بڑا اماؤنٹ دیتا تھا, پیسے دیتا تھا. جب انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سرنڈر کیا, وہ آئے, انہوں نے ان تمام باتوں کا اعتراف کیا ہے, آن کیمرہ انہوں نے ان باتوں کا اعتراف کیا ہے کہ ہمیں بھارت استعمال کر رہا تھا, بھارت معصوم پاکستان کے لوگوں کو مروانے کے لیے استعمال کر رہا تھا, ہماری خواتین کو استعمال کر رہا تھا. سب سے بڑھ کر بات دیکھیں, میں پھر آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ایک افغان ملٹری انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سمیع سادات نے کل ہی انٹرویو دیا, اور اس انٹرویو میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ بھارت فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج کو پیسے دے کر فنڈنگ کر بلوچستان میں اور KPK میں حالات خراب کرتا ہے. جنرل سمیع سادات کوئی معصوم بچے نہیں ہیں, وہ افغان ملٹری انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر رہ چکے ہیں. انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ بھارت کس طرح TTP کو, کس طرح BLA کو, BLF کو فنڈنگ کرتا ہے, ان کو کس طریقے سے ہتھیار دیتا ہے, اسلحہ دیتا ہے کہ آپ جا کر بلوچستان میں یا پاکستان میں حالات خراب کریں. تو یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ بھارت کو سرفراز بنگلزئی ہو یا گلزار امام شمبے ہو, ان کے سرنڈر کرنے سے بڑا نقصان ہوا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہوئے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بحیثیت پاکستانی کہ ہمیں ان کی پروجیکشن زیادہ کرنی چاہیے تھی. سرفراز بنگلزئی کو ہمیں UN کے فورم تک لے کے جانا چاہیے تھا, گلزار امام شمبے کے کیس کو ہمیں UN کے فورم تک لے جانا چاہیے تھا. ہم شاید اس پروجیکشن میں ناکام رہے. بھارت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پاکستان کے خلاف بہت بڑے بڑے جو ہے نا پروپیگنڈا کرتا ہے, ڈنڈورے پیٹتا ہے. تو ہمیں سرفراز بنگلزئی اور گلزار امام شمبے جنہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا, کلبھوشن یادو, ان کیسز کو ہمیں انٹرنیشنل لیول پر ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا. ان کیسز کی ہمیں انٹرنیشنل لیول پر پروجیکشن کرنی چاہیے تھی, پوری دنیا کو بتانا چاہیے تھا کہ دیکھیں بھارت کس طریقے سے ہمارے ملک میں دہشت گردی کر رہا ہے, اور پھر پوری دنیا کے ہمیں یہ تاثر دینا چاہیے تھا کہ یہ دیکھیں ان کے لوگ خود اعتراف کرتے ہیں. لیکن ہم اس میں تھوڑا ناکام ہوئے, لیکن انشاءاللہ ان کو ایکسپوز کرتے رہیں گے, ان کو بے نقاب کرتے رہیں گے. اور میں سمجھتا ہوں ابھی بھی وقت نہیں گزرا. ارباب اختیار اگر میری بات سن رہے ہیں, میں انہیں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ گلزار امام شمبے یا سرفراز بنگلزئی والا کیس جو ہے اسے ہمیں انٹرنیشنل لیول پر لے جانا چاہیے, پوری دنیا کو بتانا چاہیے کہ بھارت کس طریقے سے بلوچستان کے حالات خراب کر رہے ہیں. بابر صاحب لاسٹ کویشچن آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ مطلب جیسے ہم بشیر زیب کی بات کرتے ہیں, اسلم مچو کی بات کرتے ہیں, ان کو بھارت نے جو ہے وہ پراپر ان کو وہاں پر ان کے اگر ڈاکومنٹس اٹھا کے دیکھ لیں, ان کے دستاویزات وغیرہ جو ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیں, ان کو وہاں کی رہائش کے لیے بھی جو ہے وہ چیزیں وغیرہ دی ہوئی. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ مطلب بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ساتھ ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب جیسے خواتین ہو گئی, راج بھی جا کے 2 دنوں میں وہاں پہنچ گئی ہے, ٹھیک ہے, اسلم مچو ہو گئے ہیں, بشیر زیب ہو گئے ہیں, اللہ نظر ہو گئے, جتنے بھی ان کو اپنے ڈاکومنٹس تک بنانے کے لیے وہ کر دیے, ڈاکومنٹس وغیرہ تک دے دیے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ مطلب اگر یہ ابھی بھی آ کے بلوچستان میں رہتے ہیں تو یہ بلوچستان کی جو ہماری ریاست ہے ان کو کتنا ہارڈ اسٹیٹ جو ہے ان کے خلاف بننا چاہیے؟ دیکھیے ریاست پاکستان کو اب ہارڈ اسٹیٹ بننا ہوگا, کیونکہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جائے. یہ دہشت گرد کبھی بھی آپ کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے, اور دیکھیں دہشت گردوں کے ساتھ بات چیت نہیں ہوتی ہے. بھٹکے ہوئے لوگوں کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے, ناراض لوگوں کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے, لیکن جو آپ کے ملک کے, آپ کی ریاست کے معصوم لوگوں کو قتل کرے, شہید کرے, اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. ریاست کو ہارڈ اسٹیٹ بننا ہوگا. جہاں تک آپ نے بات کی اسلم مچو کی, اللہ نظر کی, بشیر زیب کی, یہ تو بھارتی ٹاؤٹس ہیں, یہ تو بھارتی پراکسیز ہیں. یہ تو ان کو خوش کرنے کے لیے ان سے فنڈنگ لے کر بلوچستان میں, پاکستان میں حالات خراب کرتے ہیں. وہ انہیں پاسپورٹ کیوں نہیں بنا کر دیں گے؟ اپنے ٹاؤٹس کو تو انہوں نے پاسپورٹ بنا کر دینا ہے, انٹرنیشنل ایک شیلٹر دینا ہے, انٹرنیشنل ایک کور دینا ہے, تو انہوں نے ان کو پاسپورٹ بنا کر دیے ہیں. ملک فریدون تھے, ان کا علاج کہاں پر ہوا؟ ان کا علاج بھارت میں ہوا. اللہ نظر کا علاج کہاں پر ہوا؟ اللہ نظر کا علاج بھارت کے اسپتالوں میں ہوا. اسلم مچو کا علاج بھارت کے اسپتالوں میں ہوا. بشیر زیب متعدد بار بھارتی اجیت دول اور ان کے جو دوسرے جو اس طرح کے لوگ ہیں جو پاکستان کے حالات خراب کرنے میں ملوث ہیں, ان سے ملنے کے لیے نیو دہلی جاتے رہے, ممبئی جاتے رہے. تو یہ تو دیکھیں بھارتی ٹاؤٹس ہیں, ان کی پراکسیز ہیں. یہ کبھی بھی آپ کے ساتھ آ کر ملک کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, یہ پاکستان کے ساتھ کبھی بھی مخلص نہیں ہوں گے, یہ کبھی بھی پاکستان کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے. ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے, ڈالر کمانا, پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت سے مسئلہ حل ہوگا, میں نہیں سمجھتا ان کے ساتھ بات چیت سے مسئلہ حل ہوگا. ان کو انہی کی زبان میں جواب دینا ہوگا. یہ بھارتی پراکسیز ہیں, یہ بھارتی ٹاؤٹس ہیں, یہ جو ہے نا پاکستان کو اور بلوچستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں. یہ بھارتی پاسپورٹ لیتے ہیں, یہ جو ہے نا بھارتی جو ہے نا پیسے لیتے ہیں, انہیں جو پیسہ ملتا ہے وہ بھارتی روپیز میں ملتا ہے, ڈالر میں ملتا ہے. یہ اس پیسے کو پاکستان کے, بلوچستان کے مظلوم اور معصوم لوگوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں. باقی آپ نے جو
بات کی دیکھیں یہ جتنے بھی ٹاورس ہیں, یہ جتنی بھی پراکسیز ہیں, انہیں بالکل ایک شیلٹر, ایک کور حاصل ہے. راج بی بی راتوں رات جو ہے نا یو کے پہنچ جاتی ہیں, مہارنگ صاحبہ راتوں رات سوئٹزرلینڈ پہنچ جاتی ہیں, امریکہ پہنچ جاتی ہیں, کینیڈا پہنچ جاتی ہیں. یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ راتوں رات آپ کا ویزا لگ جائے, آپ کو بلایا جائے, آپ کو جو ہے نا فوراً کسی اور ملک کے سفری اخراجات دیے جائیں, آپ کا ٹکٹ کیا جائے. یہ سارا پری پلان ہے. یہ جو سارے ان کے آقا بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے جو ماسٹرز بیٹھے ہیں, وہ یہ سارا پلان کرتے ہیں, وہ ان کو فنڈنگ کرتے ہیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں. وقت آ گیا ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کی حفاظت کرنی ہے, بلوچستان کی حفاظت کرنی ہے, بلوچستان سے دشمنوں کا قلعہ کما کرنا ہے, بھارتی پراکسیز کو ہم نے جواب دینا ہے, فتنۃ الہندوستان کو ہم نے جواب دینا ہے, بھارت کو ہم نے جواب دینا ہے جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے, تو پاکستان کو بہت ہارڈ اسٹیٹ بننا ہوگا. پاکستان کو ان کے خلاف فل اینڈ فائنل ایک آپریشن کرنا ہوگا تاکہ یہ کل کو ہمیں آپریشن بام ہو یا آپریشن ہیروف کے نام پہ بلیک میل نہیں کریں, ہمارے معصوم اور نہتے لوگوں کا قتل عام نہیں کریں, انہیں نقصان نہیں پہنچائیں. تو پاکستان کو اس حوالے سے اب فائنل ایک اسٹیپ لینا ہوگا. تھینک یو سو مچ سر, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے بڑی ڈیٹیل سے جو ہے اس ٹاپک پہ بات کی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ناظرین ایک دفعہ پھر آپ سب کو بتاتی چلوں کہ بابر یوسفزئی صاحب جو تھے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما رہے تھے اور بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے باتیں جو تھی وہ آپ سب تک پہنچائیں کہ ابھی جو ہماری ریاست ہے پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بننا ہوگا, ان کو کھلی چھوٹ بالکل نہیں دینی ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مطلب یہ بھٹکے ہوئے ہیں یا یہ محرومیوں کا اگر نعرہ روتے ہیں اور ہم یہ کہیں کہ بڑے محروم ہیں, ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا, ان کے ساتھ کوئی ظلم جو ہے وہ نہیں ہوا. اور اگر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ان کو بٹھا کے جو ہے وہ بات کر لیں گے, یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی بابر صاحب نے نام لیے, یہ وہ لوگ ہیں کہ دہشت گرد ہیں. ان کا دہشت گردی کے واقعات میں بڑے بڑے مطلب واقعات میں جو ہیں وہ یہ لوگ ملوث ہوئے ہیں. تو دہشت گرد کا جو علاج ہے وہ صرف ایک گولی ہے, اس کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنا جو ہے وہ کوئی حل نہیں ہے. ہاں یہ ایک ہم بات کر سکتے ہیں کہ اگر ہم ان کی بات کریں, سرفراز بنگلزئی کی بات کرتے ہیں یا پھر گلزار امام شمبی کی بات کرتے ہیں کہ وہ خود آئے, انہوں نے خود ہتھیار ڈالے, انہوں نے خود سرنڈر کیا. تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ مطلب اگر غلط کر بھی لیتے ہیں تو ان کو ایک شرمندگی ہوتی ہے, وہ آ کے ہتھیار وغیرہ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے پاکستان میں, نہ ہمارے ریاست میں, نہ ان کو کوئی معاف کر سکتا ہے کہ آ کے کہیں پہ بھی کوئی بھی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ دے دے اور آپریشنس کے نام جو ہیں وہ صرف بولتے رہیں کہ ہم یہ آپریشن کرنے جا رہے ہیں, تو وہ آپریشن کرنے جا رہے ہیں, وہ اور آپریشن کرنے جا رہے ہیں. کریں آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں, انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب جو ہے وہ بہت جلد ملے گا. آپ یہ نہ بھولیں کہ جو بھارت کے ساتھ ہوا تھا وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. اگر آپ بھی ان کے پالتو پراکسیز ہیں یا پالتو کتے اگر آپ لوگ بنے ہوئے ہیں نا, تو جیسے بھارت کو شکست ہوئی انشاءاللہ آپ لوگ کو بھی شکست ہوگی. تو ناظرین لاسٹ میں براوی میں جو ہے وہ صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی جتنے بھی ہمیں سن رہے ہیں, تو ارا کے کنورو کاکو, ارا کے دہشت گردو, ارا کے فتن الہندوستان نبندہ کاکو, ارا کے ننی اورنگٹی اوفتی صرف یندا پانی خواہ کہ اگر نم دہشت گردی نہ دائلانات آتی کننگٹی اوری کا بوتنا شوقی پورا کا بوئی چیتے صفق نمیں صرف نم تینا دماغٹ اسی تسیات تخبو 9 اور 10 مہینہ واقع اما کہ افواج پاکستان ہندوستان شکستس انشاءاللہ اندر نمیم شکست مرے اور دائی تیم تینا دماغٹ تخبو کہ انشاءاللہ نمیں گورس کا سرکین ہے. اگر ہم پاکستان ٹی یا پاکستان یا بلوچستان حالات آتی خراب کی رہے تو انشاءاللہ انتظار ہے وہ مکی ہندوستان نہ بندہ کہ انار گورس کا ننسر کریں تو انشاءاللہ نمین سرکین ہے. تو ناظرین یہ تھی آج کی باتیں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. جی اللہ حافظ.